اچھا ناصر صاحب آپ یہ فرمائیے گا کہ آپ نے کس پرتے پہ یہ دعویٰ کیا ہے کہ اگر رائٹر اچھا نہ ہو تو فلم میں ہیرو کچھ بھی نہیں؟ قلم کی طاقت کس کے پاس ہے؟ ناصر ادیب کے پاس۔ شاباش میری بیٹی، جگ جگ جیو، تمہیں مووی میں چانس دوں گا۔ کسی رشوت خور آفیسر کو پکڑتے ہیں تو اس کے دفتر میں آپ دروازہ کھول کے گھستے ہیں ایسے جیسے اس کا نہیں ہے دفتر، آپ کا ہے۔ الحمدللہ اگر وہ پبلک آفس ہے تو وہ پبلک کا ہے۔ جس طرح کی پروگرامز آپ کر رہے ہیں، ان پروگرامز کے بعد کرائم ریشو بڑی ہے یا کم ہوئی ہے؟ یہ کرائم کنٹرولر ہونے کا دعویٰ کرنے والوں کو ان کا چہرہ دکھانے کے لیے اچھا، کیا ان کے جرائم کی ریشو ہوئی بڑی ہے ہے یا کم ہوئی ہے؟ بڑی ہے، تو انفیکٹ وہ بڑی ہے، اس میں ہم شرمندہ ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم خواتین و حضرات، میں ہوں آپ کا جنید سلیم اور آپ دیکھ رہے ہیں دیس بک جنید کے ساتھ۔ شو میں میرے ساتھ موجود ہیں وحید خان لالا جی دی گریٹ، ہماری کو ہوسٹ سہانا سیال۔ ناظرین، آج ہمارے ساتھ موجود ہیں ایک ایسی شخصیت جن کے بارے میں یہ طے کرنا مشکل ہے کہ وہ بے خوف اور بہادر زیادہ ہیں یا پروفیشنل۔ ایسا نوجوان جس نے طاقتور مافیاز کا پتال تک پیچھا کیا، سچ دکھایا، منفرد شناخت قائم کی، انویسٹیگیٹو جرنلسٹ اور اینکر، میرے شہر اکاڑا کی شان، میاں عمران ارشد۔ لیکن ناظرین پہلے آپ کو لیے چلتے ہیں معروف رائٹر محترم جناب ناصر ادیب کی طرف۔ اچھا ناصر صاحب آپ یہ فرمائیے گا کہ آپ نے کس پرتے پہ یہ دعویٰ کیا ہے کہ اگر رائٹر اچھا نہ ہو تو فلم میں ہیرو کچھ بھی نہیں؟ سر انہوں نے اپنے بارے میں یہ بات نہیں کی، انہوں نے اوورآل سب رائٹرز کے بارے میں یہ بات کی۔ نہیں، میں نے اپنے بارے میں ہی بات کی اچھا کہ اگر ناصر ادیب نہیں ہو تو کوئی ہیرو جو ہے وہ اچھا نہیں ہوتا، رائٹر ناصر ادیب ہونا چاہیے۔ جنید صاحب اب آپ مثال لے لیں، یہ جو اپنا پڑوس کا ایک ہیرو ہے، کیا نام ہے اس کا، میرے ذہن سے نکل آ گیا، لمبے سے قد کا، جس کی بہو مس ورلڈ رہ چکی ہے، اس کی بہو کا معاشقہ بھی چلا ہے سلیمان خان کے ساتھ، امیتابھ بچن مجھے کہتا ہے ناصر صاحب میرے جو توانائیاں ہیں، صلاحیتیں ہیں، ان کو زنگ لگ رہا ہے، مجھے اچھا قلم نہیں مل رہا۔ حالانکہ میں جاوید کو بھی ٹرائی کر چکا ہوں، میں سلیم کو بھی ٹرائی کر چکا ہوں، میں اس کو گلزار کو بھی ٹرائی کر چکا ہوں، قادر خان کو ٹرائی کر چکا ہوں، تینوں آنند کو ٹرائی کر چکا ہوں، وہ بات نہیں آ رہی۔ یہ سارے لوگ مل کے میرے اندر کے فنکار کو باہر لانے میں ناکام رہے۔ جنید صاحب جو اندر کا فنکار ہے اس کو نکالنا انتہائی مشکل کام ہے۔ یہ یوں سمجھ لیں کہ آپ ٹرک میں پھنسے بیل کو چارہ دکھا کے یوں آرام آرام سے باہر نکال۔ اوئے ہوئے ہوئے ہوئے، کیا مثال دی ہے، اتنی ادبی مثال ناصر ادیب صاحب کے علاوہ کوئی دے ہی نہیں سکتا۔ چیزا نہیں 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 نہیں، میں سنجیدگی کے ساتھ بات کر رہا ہوں۔ لگ چیزا رہا ہے۔ ٹھیک اسی طرح جنید سلیم صاحب اس جملے کو امیتابھ نے بھی اپریشیٹ کیا تھا، میں نے اس سے بھی پوچھا تھا چیزا، اس نے بھی کہا ہوگا میری طرح نہیں نہیں، اس نے زور سے کہا ہاں۔ ہاں امیتابھ بہت ریئلسٹک ہیں۔ بہرحال انہوں نے مجھ سے رابطہ کیا اور وایا ریکھا کیا۔ اچھا، ریکھا کے ذریعے آپ سے کیوں رابطہ کیا؟ فلم سٹار ریکھا؟ نہیں، ریکھا مطلب سیما، سرحد، سرحد وہاں قریب ہوتی ہے۔ اچھا اچھا، امیتابھ بچن نے مجھے کہا، اور یہ آپ لوگوں کے لیے فخر کی بات ہے جو میں بتانے جا رہا ہوں، اس نے کہا کہ اگر ناصر ادیب ہیرو کے لیے نہیں لکھتا وہ اچھا ہیرو بن ہی نہیں سکتا، اور جیسے کنگھی باریک نہ ہو جوئیں نکل ہی نہیں سکتی۔ ناصر کنگھی صاحب کیا بات کی۔ استی نہیں نہیں نہیں، مطلب جوئیں نکالنا بھی تو ایک فن ہے نا، جوئیں نکالنا اور فنکار کے اندر سے اس کا فن نکالنا ایک برابر ہے۔ اچھا میں تو حیران ہوں کہ آپ انڈین موویز میں بھی اتنے انوالو رہے۔ ہاں ہاں بالکل، اور صرف یہ نہیں، میں آپ کو یہ شور آفاق فلم تھی شعلے، 25 سال یہ اسکرین سے اتری نہیں، اس کے پیچھے کس کا ہاتھ تھا؟ کس کا؟ اس خاکسار کا، اس ناچیز کا، اور وہ کوئی لنگڑی نہیں تھی کہ جس سے اترا نہیں جا رہا تھا۔ قلم کی طاقت کس کے پاس ہے؟ ناصر ادیب کے پاس۔ شاباش میری بیٹی، جگ جگ جیو، تمہیں مووی میں چانس دوں گا۔ تو شعلے کے ڈائریکٹر پروڈیوسر رمیش سپی ایک سین میں پھنسے ہوئے تھے، اب ان کو کوئی سجائی نہیں دے رہا تھا، ادھر ادھر انہوں نے گھوڑے دوڑائے، میرا خیال ان کو آیا۔ جنید صاحب جب وہاں پہنچا اور رمیش سپی نے کہا کہ ناصر صاحب یہ سامنے ٹھاکر ہے، ہم اس کا ایک ہاتھ کاٹنے لگے۔ اچھا، لیکن مووی میں تو اس کے دونوں ہاتھ کٹے ہوئے تھے ٹھاکر کے۔
अच्छा, उसके कटे थे, आप तो बुरे लग रहे हैं यार, आपने ऐसा नहीं। नहीं, मूवी में तो ठाकुर के दोनों हाथ कटते हैं। नहीं, इसमें आपने क्या सजेस्ट किया? नहीं, मैंने उनको ये सजेस्ट किया इसका एक हाथ नहीं काटो, कौन सा इसने जो है वो सऊदी अरब में चोरी की है। अगर आपने काटने दोनों हाथ काटें, क्योंकि एक हाथ अगर होगा तो राह चलते हुए मन चले ऐसी शरारत करेंगे, ओ भाई हट्टा कट्टा है, ऐसी फारिग फिर रहा है, यहाँ कालीन रखो और बेचो। तो मैंने कहा बजाय इसके ये हाथ भी रहने के आप इसके दोनों हाथ काटें। फिर जुनैद साहब, नासिर अदीब ने एक ऐसी टेक्निकल बात बताई उसे जिसकी वजह से फिल्म हिट हुई। कौन सी बात बताई थी आपने? मैंने कहा दूसरा हाथ भी इसका काट दे, दूसरे से कौन सा इसने आउट देना है। तो मेरी बात मानी गई अच्छा। और आज हाँ। अल्लाह के हुक्म से उसको बहुत भीख मिल रही है। और जुनैद साहब यकीन करें, दोनों हाथ कटने की वजह से अगले 10 साल उसको इतने फिल्म से पैसे नहीं मिले जितने उसको भीख से मिल गए। और ठाकुर आज भी मुझे नासिर अदीब को हाथ उठा के दुआएं देता है। अच्छा, एक बात बताएं, आप जून जुलाई में भी पैंट कोट टाई क्यों लगा के रखते हैं? नहीं, ऐसी बात भी नहीं है, मैंने लाचा कुर्ता भी पहना हुआ है। कोई ऐसी बड़ी बात। आपको याद होगा कि दिव्या भारती एक बहुत ही मशहूर मरहुमा, हाँ, उसने प्लाजा से छलांग लगा के खुदकुशी कर ली थी। यहाँ तक तो आपको पता है, इसकी अगली कहानी नहीं पता। इससे वो पहले क्या है बताए ना, वो तो जाहिर आपको ही पता हो सकती है। मैं जुनैद साहब फिल्म इंडस्ट्री के जितने छुपे हुए इसरार और रमूज हैं वो सिर्फ नासिर अदीब साहब को तो पता है। चेजा नहीं नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं छेदा, ये हकीकत ये है। हकीकत है। अच्छा, एक सीन था, दिव्या भारती को मैं समझाने छत पे गया, रूफ टॉप जिसको कहते हैं। हाँ अच्छा, हाँ, फिर? प्लाजे की छत पे। अच्छा। हाँ जी, तो गेटअप चेंज करना था। मैंने कहा दिव्या तुम यहाँ पे खड़ी हो, मैं अभी गेटअप चेंज करके आता हूँ, और मैं धोती कुर्ता पहन के आया। हाँ, जुनैद साहब, अच्छा अच्छा। जुनैद साहब, जैसे ही मैं पीछे से धोती कुर्ता पहन के आया, दिव्या की मुझ पे नजर पड़ी, एक चीख मारी और नीचे छलांग लगा दी। क्यों आप इतने बुरे लग रहे थे? बहुत खूबसूरत लग रहा था जुनैद साहब। अच्छा। पंजाब का गबरू जवान लग रहा था। हाँ। मैं तो बल्कि ये समझता हूँ दिव्या भारती मेरी खूबसूरती की ताब ना लाते हुए ये कदम उसने हाय, उठाया। हाय, धोती जब पहन के आया वो मुझे शीशनाक समझ बैठी थी। इसका मतलब है ठाकुर के दोनों बाजू भी आपकी वजह से कटे और दिव्या भारती की मौत भी आपकी वजह से। नहीं, मौत उसकी मेरी वजह से नहीं हुई, वो तो उनका किसी और ने मर्डर किया था। जुनैद साहब बस देख लें, ले दे के अब आपके पास ऐसे लोग रह गए। इस खित्ते में दो ही तो चीजें रह गई हैं, एक नासिर अदीब और दूसरा कोहे नूर हीरा। चेजा, बिल्कुल नहीं। जुनैद साहब आप ना दरअसल नासिर अदीब को बहुत इजी ले रहे हैं। असल में तारीख नहीं पढ़ी ना आपने। हाँ, ये तो है। आप अगर तारीख के वर्कों को उठा के देखें, ये जो दूसरी जंग अजीम थी, हाँ। जब जर्मनी के जहाज लंदन के ऊपर साए की तरह मंडला रहे थे, बमबारी कर रहे थे जबरदस्त। जुनैद साहब, चर्चिल के पास उसका मुशीर आया और कहा कि सर लंदन तबाही के दहाने पे है। चर्चिल ने अपने मुशीर से एक तारीखी सवाल किया था। हाँ, बड़ा शोरा आफाक के अदालतें इंसाफ कर रही हैं क्या हमारी? नहीं, ये मिसकोट हुआ है। हाँ। उसने ये कहा था नासिर अदीब लिख रहा है। हाय 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 हाय। अब तो पूछने की जरूरत भी नहीं है कि चेजा है या नहीं। ना पूछे तो बेहतर है जी। उसने कहा कि नासिर अदीब अगर लिख रहा है तो हॉलीवुड, बॉलीवुड, नॉलीवुड, लॉलीवुड, ये सारी इंडस्ट्री बच जाएगी। हाय 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 हाय। नेपोलियन ने भी एक तारीखी जुमला कहा था क्या? जी। इस खाकसार के बारे में। वो क्या था? ओह, उसने कहा तुम मुझे अच्छा नासिर दो, मैं तुम्हें अच्छी कौम दूंगा। हाय 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 यार, व्हाट अ ब्यूटी ब्यूटी ब्यूटी। उनको अब तक अच्छी कौम नहीं मिली, वजह अच्छा नासिर हुआ ही नहीं। हाय हाय। और भरी पड़ी है जुनैद साहब, जुनैद साहब तारीख भरी पड़ी है अकवाल से, मेरे हवाले से। आप अपने मुल्क में देख लें, भुट्टो साहब ने एक तारीखी जुमला कहा था। क्या? भुट्टो साहब ने कहा था कि हम घास खा लेंगे लेकिन नासिर अदीब का कलम जरूर बनाएंगे। ओए और जुनैद साहब, ये नासिर अदीब का कलम ही पूरी दुनिया के लिए डेटरेंट बनाए और पाकिस्तान की मजबूती का, हिफाजत का ज़ामिन। दो चम्मच मिल जाएगा ग्लूकोज, उसमें थोड़ा सा तुखमलंगा भी डाल दे। वैसे नासिर अदीब साहब क्या तारीख के औराक काले में पड़े आपके हवाले से? जुनैद साहब, इनको फर्क नहीं पता। सुनहरे सुनहरे कहना था जी। सुनहरे। सुनहरे वर्क पड़े हैं। अच्छा जी। आप ये देख लें कि बहुत बड़ा डायरेक्टर, बहुत बड़ा, मेरा तो बच्चों जैसा है। और अच्छा, कौन? आपने सुना होगा जेम्स कैमरॉन का नाम। हाँ,
शाहनूर स्टूडियो में बैठा चाय पी रहा था, अच्छा अच्छा। अच्छा चाय में मक्खी चली गई, अच्छा मैंने होता दिया। जुनैद साहब मैंने कप में से मक्खी निकाली, वो कप के किनारे पे ये दोनों पर फैला के खड़ी हो गई और पीछे लिखा आ गया टाइटैनिक। ओए और इतने में आपकी क्रिएटिविटी, ओए हाय हाय। और उसी जमन में सजाद गुल साहब के साथ जेम्स कैमरॉन आया हुआ था बातचीत करने। अच्छा उसने ये सारी हरकत देख ली, ये आइडिया वहां से कंसीव हुआ। अब वो पीछे पड़ा कि नासिर साहब ये टाइटैनिक आपने लिखनी है। तो फिर टाइटैनिक आपने लिखी? बस जी लिखी तो थी, लेकिन बशूमी किस्मत वो जैसे जहाज डूबा मेरा स्क्रिप्ट भी जहाज के साथ डूब गया। ओए 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 ओए। अच्छा यही नहीं, आप लोगों ने जुरासिक पार्क तो देखी भी होगी, शोरा आफाक फिल्म है, किसने नहीं देखी? और आप लोगों को फख्र होना चाहिए कि आपके मुल्क में जो राइटर है जिसका नाम नासिर अदीब है, वो कच्चे काम नहीं करता। उसमें जो डायनासोर की आखिरी चीख थी, हाँ हाँ वो नासिर अदीब ने लिखी। ओए ब्यूटीफुल। दुनिया मुझे लेने एक छोटा सा वक्फा, हमारे साथ रहिएगा। अच्छा इमरान भाई, ये बताएं कि आपके हवाले से एक मैं थंबनेल देख रहा था कि मियां इमरान अरशद 12,000 से 20 लाख तक का सफ़र। जब ये थंबनेल छपा था तो उसके बाद पहला राब्ता FBI वालों ने किया था या डाकुओं ने कोई धमकी दी थी? असल में थंबनेल हमारे कंट्रोल में नहीं होते, जाहिर है अभी यहाँ से जाएंगे तो पता नहीं क्या लेकिन ये थंबनेल थंबनेल लगेगा। आप जितना मर्जी छुपा लें, भाभी से तो नहीं छुपा सकते। नहीं 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 नहीं, अल्लाह खैर करे। मेरी पहली सैलरी एग्जैक्टली थी 12,000, लेकिन 20 लाख वाली कहानी जो है वो जरा ज्यादा वो चली थोड़ी गई। सी ज्यादा चली गई आगे, लेकिन अल्लाह ताला गफूरुर रहीम है। वो क्या कहते हैं कि लेकिन रब के चैनल अंधेर वालों है, को पता तो अंधेर चल गया ना कि दिल में ख्वाहिशें ऐसी हैं। नहीं। अच्छा वो लगाया भी हमारी चैनल वालों ने, ये भी मजे की बात है। यानी घर का भेदी लंका ढाए। बस ऐसे ही कह लें। अच्छा इमरान भाई, ये बताएं, एक जो सबसे बड़ी कंट्रोवर्सी है आपका जो जॉनरा है जिसमें आप प्रोग्राम करते हैं, और भी बहुत सारे नौजवान हैं, हमारा फ़ख्र है, उसमें एक बड़ी एक डिबेट है। कुछ लोगों की राय ये है कि ये एक जर्नलिस्ट का हक है कि वो सच्चाई को और हक को सामने लाने के लिए जिस मर्जी के मुंह में माइक दे दे, लेकिन बाज़ लोग कहते हैं कि ये ज़्यादती है यार, कि किसी की प्राइवेसी है, किसी का ऑफिस है, आपके पास इजाज़त नहीं है कि आप किसी ऑफिस में जाएं, किसी के अंदर फैक्ट्री में चले जाएं। तो कहाँ पे लाइन ड्रॉ करते हैं आप? मैं इसमें बहुत क्लियर हूँ, मैं इसमें बिल्कुल भी कतई कंफ्यूज नहीं हूँ। मैं तो कंफ्यूज। पहली तो मैं उसको क्लियर कर देता हूँ। पहली तो बात ये है कि अल्लाह के शुक्र है आज तक हमने किसी के मुंह में माइक नहीं दिया। अच्छा, तो इसको हम क्लियर कर लेते हैं। दूसरी बात सर ये है कि एक शख्स बच्चे के बैग में शराब की बोतल डाल के यूनिफॉर्म पहन के थाने लेकर जा रहा है, और हमें भी पता है, आपको भी पता है कि उसने या ज़ैद या बकर ने पी के किसी को मांझा ही लगाना है, तो वहां पर इसके अलावा और क्या हल हो सकता है? इसका मतलब है फिर आपने अपनी जो ओपिनियन है उस पर रिलाय किया ना। अपनी नहीं, फर्ज करें कानून आपके हमें जो कहता है। जो आप देख रहे हैं वो वैसा ना हो, सर फर्ज बिल्कुल वैसे ही फर्ज कर नहीं सकते हम पुलिस रैकी करके। सर अब देखें ना, वो बैग है, उस बैग के अंदर मुझे इल्हाम नहीं होगा, रैकी के बिहाफ पर मुझे पता होगा कि इसके अंदर शराब की बोतल चलें, है। वो तो मान उसको लिया, वो तो खुलवाया आपका- जाएगा तो निकलेगी। अब वो तो आपका एक मामला था। मैं ये पूछ रहा हूँ कि बाज़ जगह पे आप फैक्ट्रियों में छापे मारते दुरुस्त हैं, है। ठीक है, किसी रिश्वतखोर ऑफिसर को पकड़ते हैं तो उसके दफ्तर में आप दरवाज़ा खोल के घुसते हैं, ऐसे जैसे उसका नहीं है दफ्तर, आपका है। अल्हम्दुलिल्लाह, अगर वो पब्लिक ऑफिस है तो वो पब्लिक का है, और वहां बैठकर कोई बदबख्ती कर रहा है तो उसको बेनिकाब करना तो हमारी उसके जिम्मेदारी सामने है। माइक किया जा सकता है कि मुझे फलां रिकॉर्ड दें, ऐसे तो हर एक, अगर फ़र्ज़ करें इस मुल्क में हर एक का अब जो है वो यूट्यूब चैनल है, यानी बंदे आबादी कम है, यूट्यूब चैनल ज़्यादा। मेरी जो राय जो है ना वो यही है शायद। ठीक है, तो ठीक है। अगर 25 करोड़ बंदा जो है वो उस दफ्तर के बाहर माइक लेके खड़ा हो जाए, मैं फिर इसमें भी बहुत क्लियर हूँ सर, जी, बताएं। कि हम बिल्कुल भी इसको इंडोर्स नहीं करते। जो अभी सिचुएशंस चल रही हैं कि आप बदतमीजी पर चले जाएं, लेकिन अगर आपके साथ कोई बदतमीजी कर रहा है फिर तो सिचुएशन डिफरेंट है। हमने आज तक किसी को गाली नहीं दी। तो जब इतने हमने सारे किसी को लोग वो slang नहीं देखेगा, बोली। जब इतने सारे लोग वो देखेगा कोई बंदा, तो ये फैसला तो बाद में होगा कि वो रिश्वतखोर है या नहीं, या जो भी उसने कोई क्राइम कमिट किया है, लेकिन ये फैसला तो बाद में होगा ना, पहले तो उस पर हमला बाय लॉ बात कर लेते हैं ना, वो ख्वाहिशात पर बात नहीं करते, बाय लॉ कर लेते हैं। कानून कहता है, बहुत क्लियर है कानून, कि अगर एक शख्स किसी इंडिविजुअल को या किसी ग्रुप को या किसी कम्युनिटी को टारगेट करने जा रहा है, निशाना बनाने जा रहा है,
تو بینگ اے سٹیزن آپ کی رسپانسبلٹی یہ ہے کہ آپ ریاستی اداروں کے آنے تک اس کو انٹرسیپٹ کریں. بالکل ایسے ہی جیسے ایئر فورس کے ایک آفیسر نے اسلام آباد میں کیا اور ایونچولی ہی شاٹ ڈیڈ. تو اف ہی از دا ہیرو تو وائی ڈونٹ وی سے اباؤٹ کامن پیپل. قانون تو یہی کہتا ہے. اچھا، اگر آج آپ کی ملاقات 12,000 روپے تنخواہ لینے والے نوجوان عمران ارشد سے ہو جائے تو آپ اس کو کون سا ایک مشورہ دیں گے؟ میں اس کو کہوں گا کہ جو تم کر رہے ہو اللہ کے فضل سے بالکل ٹھیک کر رہے ہو. بس استقامت کے ساتھ چلتے رہو اور رزق حرام کی طرف. اور 20 لاکھ تک پہنچ جاؤ گے. اس سے اوپر جاؤ گے. 20 لاکھ کچھ بھی نہیں ہے. اچھا، آپ کی پروگراموں میں بڑے بڑے کردار بے نقاب ہوتے ہیں، تو کبھی کسی بااثر شخصیت نے فون کر کے کہا ہو کہ یار آج میری عزت رہنے دو؟ اچھا، ایسا ایک بار نہیں بے تحاشا دفعہ ہوا ہے. سٹارٹ میں تو وہ ہمیں کرتے تھے، اب وہ ہمیں کال نہیں کرتے، انہوں نے اور رستے ڈھونڈے ہوئے ہیں. تو کیونکہ وہ سمجھ گئے ہیں کہ نہیں رہن دیں دے. اللہ تعالیٰ بس بھرم رکھے. میرا بلیو ایک ہے میم کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ظالم بننے سے پناہ عطا فرمائے، لیکن ظالم کے ساتھ محبت کرنا، عقیدت رکھنا، اس سے بڑا ظلم ہو نہیں سکتا. اس کو سرنڈر کرنا میرے خیال سے مظلوم کے لیے بدبختی. اچھا عمران بھائی، چلو چھوڑو اڈیاں سیریس گلنا. ذرا اپنے اکاڑے والے لہجے تھوڑا جا شو کر کے وہ کرنا پہ جائے. ڈیمانڈ ہوئے کہ نہیں جی اکاڑے، اور چھاپا بھی اکاڑے جا کے مارے. اچھا، اکاڑے تے چھاپا مینوں سب تو اوکھا لگدا ہے. اچھا، اس دی وجہ ہے یہ کہ اکاڑے تسی جتھے بھی کام کرو گے تو تھوڑے تے پریشر زیادہ ہے. رشتہ دار نکل آن گے، دوست نکل آن گے. 10 سیاپے نے تے انہاں سیاپیاں وچ یا تے جھوٹ مارنا پے، کوڑ مارنا پے. اودے نالوں بہتر ہے کہ بندہ احتیاط رکھے. بٹ میں اپنی زندگی دا قیمتی ترین شو اکاڑے چ کیتا ہے. وہ کیڑا سی؟ اکاڑے مسجد دے بیسمنٹ وچ خواجہ سرا نچائے گئے سن. تو یہ میں اس کو اپنے شہر کے حوالے سے ایک بدقسمتی سمجھتا ہوں. مدرسہ ان صاحب سے واپس لے لیا گیا ہمارے پروگرام کے بعد، بٹ ان کا کوئی کچھ بگاڑ نہیں سکا. نہیں، کبھی ایسی جگہ مطلب اکاڑا میں یا اس انداز میں آپ کو چھاپا مارنا پڑا ہو کسی تھانے میں اور اسی انداز میں بول اے تلاشی دائیں نا، اے 100 دا نوٹ ہے، اے جڑا پیچھے دسے ہے کڈنا ذرا. نہیں، اس طرح بولنا پڑا. یہ میں آپ کو بتاتا ہوں. نہیں، وہ اس طرح وہ ضرورت کے تحت ہم بول لیتے ہیں. وہ پنجابی کی کہتے ہیں جو جا منہ ہو جی چپیڑ، جی ہمیں نہ ٹکر جاتے ہو وہیں سے. ایک ڈی ایس پی صاحب آج کل تو وہاں پہ سی سی ڈی کے ہیڈ لگے ہوئے. اچھا. تو اسی کیس میں بھائی جان ڈالا بگا کے ہمارے آگے بھاگتے رہے تھے. اچھا. اور پھر انہوں نے ڈی پی او کے دفتر میں جا کے پناہ لی تھی اور ڈی پی او کے دفتر کو تالے لگ گئے تھے. اچھا، یہ بدقسمتی. اچھا عمران بھائی یہ بتائیں کہ آپ نے کئی چھاپے مارے اور کئی جگہ پہ زبردست پذیرائی بھی ملی اور دعائیں بھی ملی لوگوں کی. الحمدللہ. آپ نے خود محسوس کیا ہو کہ یار آج روح تازہ ہو گیا، آج مزہ آ گیا ٹورڈز آپ نے معاشرے کی خدمت کی ہو، آپ نے قوم کی خدمت اور آپ نے پورا اطمینان حاصل کیا ہو دل و دماغ سے؟ یہ رائیونڈ آپ کے ساتھ ہے. ہمارے پاس کمپلینٹ آتی ہے کہ وہاں پر 3 جنریشنز ایک فیملی کی جو ہے انہیں بندی بنا کر رکھا گیا ہے پچھلے تقریباً 20 سال سے. وہاں پر جھوٹے کھاتے عدالت میں پیش کیے گئے. عدالت نے حکم دیا لاہور ہائی کورٹ نے کہ اس فیملی کو پروڈیوس کر کے عدالت کے سامنے پروڈیوس کیا جائے. پولیس وہاں سے لیتی ہے فیملی کو، ریلیز کرواتی ہے، عدالت میں پروڈیوس کرواتی ہے. عدالت ان کو یہ بتاتی ہے کہ یو آر فری سٹیزنز. عدالت نے ان کو کہا پولیس کو کہ آپ ان کو ان کی منشا کی جگہ پر پہنچا کے. پولیس نے اپنے ڈالے بھرے، وہ چھوٹے بچے، بوڑھی مائیاں، خواتین، جوان، ان ساروں کو جا کے اسی بھٹے پر واپس جمع کرا دیا. دن ہمارے پاس چیزیں آئیں، ہم وہاں پر گئے. اب وہاں پر سچویشن یہ تھی کہ یا مار دیں گے یا مر جائیں گے والے حالات تھے. اللہ از سو کائنڈ کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں توفیق دی. وہ ہماری گرینڈ کیبن تھی، وہ بالکل زمین کے ساتھ لگ رہی تھی. اب ہمارے پاس لانے کا اور بندوبست نہیں تھا. وہ تمام لوگوں کو اوپر نیچے پھینک کے بھر کے. اب جب ہم تھانے پہنچے تو ہماری گرینڈ کیبن کی ظاہر ہے اس میں بوڑھی خواتین بھی تھی. مجھے یاد ہے کہ میں نے وہ ماں جی کو اس طرح اپنی گود میں اٹھا کر لے کے گیا تو وہ ہڈیوں کا پنجر تھی. وہ ان کو لے کر آنا، ان لوگوں میں سے نکالنا، ان کا ہم پر حملہ کرنا، اس دوران ان کو لے کر ریسکیو کو وہاں کال کرنا، ریسکیو کے اسٹریچر پر ان کی ایمبولنس میں ڈال کر متعلقہ ہاسپٹل بھیجوانا، پھر ان کو وہاں پر پروٹیکٹ کرنا، اس پوری فیملی کو تھانے لے کے جانا، تھانے سے دفتر لے کے آنا، یہاں سے ان کی منشا کی جگہ پر چھوڑ کے آنا. یہ تمام آپریشنز جو تھا یہ بغیر کسی سیفٹی اور سیکیورٹی کے تھا. اور یہ میری زندگی پر میں سمجھتا ہوں اللہ تعالیٰ کے عظیم ترین احسان میں سے. اچھا عمران ارشد صاحب، صحافی اور کانٹینٹ کریٹر میں کیا فرق ہے؟ کیونکہ اب تو کہیں بھی آپ چلے جائیں لوگوں نے مائک پکڑا ہوا ہے. آپ گاؤں دیہات میں چلے جائیں یا آپ شہروں میں تو ہر بندہ کہتا ہے جی میں جرنلسٹ ہوں.
تو آپ बल्कि कहते हैं प्रेस क्लब द मेंबर भी हैं, हाँ कार्ड भी है। हाँ कार्ड भी है। तो क्या डिफरेंस है इन दोनों में? अच्छा मैं जाती तौर अच्छा वो कार्ड उसने खुद ही दिया होता है अपने आप को, सिग्नेचर देने वाले भी सिग्नेचर अपने ही होते हैं, लेने वाले इदारे के भी। दे भी देते हैं। हाँ, बहुत हाँ, सारे दे इदारे भी देते बेशुमार हैं। ऐसी फौज जफर मौज पड़ी हुई है, पे देम एंड गेट द कार्ड, वो बड़ा मसला नहीं है, ये बड़ी एक बदकिस्मती है। मैम आपका सवाल बहुत कीमती है। मैं जर्नलिज्म को एक इंतहाई मोतबर और मुकद्दस पेशा समझता हूँ। बदकिस्मती का मामला ये है कि हमने कंटेंट क्रिएशन को इसके साथ मिक्स कर दिया है। हाँ दे आर टू डिफरेंट डायमेंशंस, दे आर टू डिफरेंट डायरेक्शंस। लेकिन इसका मतलब ये भी नहीं है कि एक जर्नलिस्ट कंटेंट क्रिएशन से घबरा जाए कि कंटेंट क्रिएटर्स हमें बाईपास या सुपरसीड कर देंगे। ऐसा नहीं है, आप कभी सुपरसीड नहीं होने लगे। आपको अपनी लाइन को टो करते रहना है और अपने मामले को लेकर चलना है। मारे तब जाते हैं जब हम उसमें मिंगल हो जाते हैं। खराबी ये हो रही है कि जो अमूमी कंटेंट क्रिएटर है दे आर गेटिंग रिच एंड रिच। हाँ तो वो बच्चे भी घर में कहते हैं, मुझे एक साहब मिले, वो मुझे कहते हैं कि जी मुझे शर्म आती है अपने बच्चे से बात करते हुए। वो एक कंटेंट क्रिएटर का नाम लेकर मुझे कहता है कि अब्बा आप इतने अरसे से ये कर रहे हैं और वो कल आया था, देखें उसके पास ये है, उसका बेटा जो है वो डाले पे स्कूल जाता है। तो हमें अपने बच्चों को तरबियत में इस चीज़ को समझाना पड़ेगा कि दे हैव देयर ओन प्लेट। बड़े खुशकिस्मत हैं जी जो जिनके बच्चे डाले पे स्कूल जाते हैं, वरना कंटेंट क्रिएटर खुद डाले पे कहीं और जाते हैं। डाले डाले का फर्क है। डाले डाले का फर्क है। अच्छा वैसे माजरत चाहूंगा, अमूमी तौर पर सहाफी डाले पे जाते हैं, वही ना कंटेंट क्रिएटर क्रिएटर के बच्चे डाले पे अच्छा जाते मैं ज़ाती तौर पे ये समझता हूँ कि ये तारीफ़ करना क्यों ज़रूरी है कि ये कंटेंट क्रिएटर है, ये अखबार नवीस है, ये कॉलम निगार है। क्योंकि जब हमने इस पेशे में कदम रखा था हम तो उस वक्त भी डिफ़ाइन नहीं कर पाए थे कि कॉलम निगार कौन होता है, कॉलम निगार की अक़साम कितनी होती हैं, किसको हम कॉलम निगार कहेंगे, किस कॉलम निगार को हम सहाफ़ी कहेंगे, अखबार नवीस कहेंगे या कुछ भी नहीं कहेंगे। अदबी कॉलम अखबार में छपते हैं, उसको आप सहाफ़ी तो नहीं कह सकते, लेकिन अब वो अखबार नवीस बन चुके हुए हैं, ठीक है ना। तो आप सबको ब्लैक एंड वाइट जो है जर्नलिस्ट या नॉन जर्नलिस्ट जो है वो करार नहीं दे सकते, मेरी जाती राय। आपकी ठीक बात है। ये करार देना जरूरी भी नहीं है। जरूरी नहीं है ना। देखिए इसका मतलब ये तो नहीं है कि जो न्यूज रूम में बैठा हुआ है हाँ वो जर्नलिस्ट नहीं है। जर्नलिस्ट नहीं है। मैं समझता हूँ कि वो तो बैकबोन है। हाँ वो बैकबोन है। आप अच्छा ये कैमरामैन आपके पास मौजूद है, आप कह के देखें दे आर नॉट जर्नलिस्ट, वो आपका ऐसे कैमरा बंद करेंगे और कहेंगे जुनैद साहब खुद कर रहे हैं। होगा ये हमारे साबर साहब ये बकायदा इतने मतलब ड्यूटीफुल हमारे कैमरामैन है कि जब जरा खामोशी होती है तो उनके खराटों की आवाज जो है हम तक आ रही होती है। वो इतने मतलब फर्ज शनास किस्म के हमारे साबर साहब कैमरामैन हैं। नाज़रीन, मियां इमरान रशीद हमारे साथ ही हैं, लेकिन वक्त एक छोटी सी कमर्शियल ब्रेक का। अच्छा ये बताएं कोई ऐसा वाकया जिसमें सीधी सीधी लड़ाई जिंदगी या मौत सामने खड़ी थी? हुआ बेशुमार दफा वो, सबसे ज्यादा मैं ये कहता हूँ कि मैंने लाहौर में सबसे ज्यादा अपने यूं नाक की सीध में मौत देखी। अल्लाह ताला बस पनाह का मामला करे। दैट इज समथिंग लाइक कि ये अगला सेकंड शायद है या नहीं है। अच्छा। और ये तमाम मेहरबानियां हमारी माशाल्लाह पुलिस की थी। लेकिन इस पे बड़ा अल्लाह का गफूर रहीम है, अल्लाह ताला, मैं शुक्र अदा करता हूँ कि उन एफर्ट्स का नतीजा जब मैं कैनाल रोड से गुजरता हूँ तो मैं अल्लाह के शुक्र अदा करता हूँ। ये मुस्लिम टाउन जो है ये यहाँ से खातीन गुजर नहीं सकती थी। सर यहाँ पर सिचुएशन ये हुआ करती थी कि 7 प्राइवेट कॉलेजेस थे और ड्रग एडिक्ट लोग जो हैं वो भी, और सप्लाई करने वाले भी यूनिफॉर्म। मैंने पुलिस यूनिफॉर्म में लोगों को वहाँ पर ड्रग्स लेते देखा है और हमने रिकॉर्ड किया, प्रोग्राम चलाए। हमने वकला को वहाँ पर यूनिफॉर्म में देखा, हमने सहाफ़ियों को वहाँ पर देखा। अल्लाह का शुक्र है आज वो जगह साफ है। वहाँ पर हमें मेरे मुंह पर बाकायदा जिनको कहते हैं ना पंजाबी सोटे मारे गए, पुलिस ने सोटे मारे थे एग्जैक्टली। और वो वीडियोस भी मौजूद हैं, एविडेंसेस। इसी जगह पर मैं नहर में गिरा था, एक पुलिस मुलाजिम को पकड़ते हुए, एंड ही वाज कैरिंग अ बैग ऑफ ड्रग्स, और वो वहाँ पर सप्लाई देने आया था। क्या क्या कहानियाँ मैं बताऊँ। लिटरली मैंने इस लाहौर में खातीन पुलिस ऑफिसर्स को, पुलिस मुलाजमीन को यूनिफॉर्म में शराब की सप्लाई देते हुए पकड़ा। और ये वो शो है जिसका ये पोर्शन चलाना मेरे लिए मौत के मुतरादिफ था। बिल्कुल। देन वी डिसाइडेड कि विल नॉट एयर इट। अच्छा। अल्हम्दुलिल्लाह, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, आज कैनाल रोड लाल पुल के अलावा आज लाल पुल जो है बदबख्ती का शिकार है। जुनैद भाई
آپ یقین کریں کہ آپ نے کبھی لاہور کے زیر زمین لاہور دیکھنا ہونا تو آپ نے کینال پہ جانا ہے. جو انڈر پاسز بنے ہوئے ہیں, ان انڈر پاسز کے نیچے آپ نے اپنے کسی کیمرہ مین کو کہنے کے نیچے جائے, سر آپ کو 20 لوگ وہاں پر ملیں گے. ڈرگ کا سارا بزنس جو ہے وہ انڈر پاسز کے نیچے اور پانی کے درمیان میں, وہ اتنی سی جگہیں ہیں جہاں پر آپ جھک کر جائیں گے اور شاید آپ دوڑ کر باہر بھی نہیں نکل سکتے. یہ بزنس وہاں سے ہوتا ہے. منشیات بکتی ہیں اور استعمال بھی سر وہیں پر استعمال ہوتی ہیں, وہیں پر ان کو ٹوکن کہتے ہیں, وہ جو ون ونڈو آپریشن, ہاں وہ سب سروسز وہاں ملتی ہیں, اور دے آر ویل پروٹیکٹڈ بائی وہ گندے بچے جو ڈپارٹمنٹس کے ہوتے ہیں ان کی جانب سے, دے آر ویل پروٹیکٹڈ. وہاں پر آپ اگر کوشش کریں گے تو شاید آپ کو پانی میں غوطے بھی لگوائے جائیں, بیکاز وی ہیو فیسڈ دیٹ. یہ جو گندے بچے جو ان کو پروٹیکٹ کر رہے ہیں, ان کو احساس نہیں کہ ہمارے بچے بھی ہماری طرح گندے ہو سکتے ہیں؟ وہ بالکل, وہ میرے خیال سے اس چیز سے بالا طاق چیزوں کو رکھتے ہیں. اچھا عمران بھائی, آپ کا ایک تھم نیل ویڈیو تصویر بڑی وائرل تھی, آپ کا سر پھٹا ہوا ہے, برے حال, وہ کیا واقعہ تھا؟ وہ بدقسمتی ہمیں خیبر پختونخوا میں اٹھانی پڑی تھی. لوئر دیر کا علاقہ تھا. وہاں پر 11 تھانے جو 4 کنڈے لگا کر بجلی چوری کر رہے تھے. ظاہر ہے گرمی کا موسم ہے تو اے سی بھی چلانے, یونٹ ڈراپ نہ ہو. سر کنڈے کی بات ہو رہی ہے, اے سی آپ 4 اور طرف نکل گئے. اے سی کا بجلی کی طرف ہی ہوں. اچھا وہ بجلیاں جائز ہیں. بہت اچھے. چلے 4 کنڈے والی بجلی. اچھا. تو اس کے ساتھ اے سی آفس, تحصیلدار کا گھر, تحصیلدار کا دفتر, یہ تمام چیزیں جو ہیں یہ ہمارے پاس ایویڈنسز تھے. تو اس میں ہم نے بسم اللہ جو کی وہ ہم نے کی ایک تھانے سے, تو پھر انہوں نے خوب بسم اللہ کی, اور پھر انہوں نے ایسی بسم اللہ کی. علی امین گنڈا پور صاحب اس ٹائم پہ سی ایم ہوا کرتے تھے, ان کے بھائی کی ہمیں کال آئی. یہ اس وقت کی بات ہے جس ٹائم پہ چیزیں وائرل ہو گئی تھی. ہم اس وقت فرسٹ ایڈ کے لیے بھاگ رہے تھے, اور پورے علاقے میں ہمیں کہیں کوئی پرائیویٹ, کوئی سرکاری ہاسپٹل ٹریٹ کرنے کے لیے تیار نہیں تھا. اور ہمارے پیچھے پیچھے پولیس کے ڈالے تھے. ہماری گرینڈ کیبن جدھر جاتی تھی آپ کو پروٹوکول دے رہے تھے, ہمارے پیچھے پھر رہے ہیں اور ہم سے کوئی بات بھی نہیں کر رہے ہیں, لیکن کہیں سے ہمیں ٹریٹمنٹ بھی نہیں لینے دے رہے. تو پھر اللہ تعالیٰ عافیت کا معاملہ کرے, وہ بگ بردرز ایک صاحب نے محبت کی, اینڈ ہی کیم ٹو اس, اور انہوں نے ہمیں کہا کہ جی یہاں پر آئیں, اور انہوں نے آ کے اپنی گاڑی کھڑی کی, پھر ہمیں ٹریٹمنٹ ملی. اور یہ علی امین گنڈا پور کے بھائی ہمیں فون کر کے یہ بات زیادہ تر فون وہی کیا کرتے کہ سر ہم معافی چاہتے ہیں, ہمارے بس میں کچھ نہیں ہے. پہلے والے فون بھی وہی کیا کرتے تھے, بعد والے معافی والے بھی. اچھا عمران صاحب, یہ بتائیں کہ جس طرح کی پروگرامز آپ کر رہے ہیں, ان پروگرامز کے بعد کرائم ریشو بڑھی ہے یا کم ہوئی ہے؟ اچھا میں اس میں نا تھوڑا سا اس کو کلیئر کرنا چاہوں گا کہ یہ کرائم کے خلاف پروگرامز نہیں ہیں. ہاں, یہ کرائم کنٹرولر ہونے کا دعویٰ کرنے والوں کو ان کا چہرہ دکھانے کے لیے. تو اب اس پہ ہم بات کر لیتے ہیں کہ کیا ان کے جرائم کی ریشو بڑھی ہے یا کم ہوئی ہے. تو انفیکٹ وہ بڑھی ہے, اس میں ہم شرمندہ ہیں, ہم معذرت چاہتے ہیں, کیونکہ ابھی تو سچویشن یہ ہو گئی ہے کہ وہ مزید طاقتور ہو گئے ہیں, اور ابھی اطلاعات یہ آ رہی ہیں کہ اب تو ججز کے گھر میں بھی گھس جاتے ہیں. ہاں, ججز کے گھر میں بھی گھس جاتے ہیں. اب تو ججز کے گھر میں بھی گھس جاتے ہیں, اور اس میں اس تمام تر کہانی میں ہماری صحافتی برادری کا اپنا کردار بہت زیادہ ہے. بیکاز وی آر دا پیپل جو ظالم کو ہیرو بناتے ہیں, ہم اس سے نوازشات سمیٹتے ہیں. بالکل. اور جب نوازشات کی بارش میں کہیں کمی کوتاہی محسوس ہوتی ہے تو ہم کہتے ہیں تو گندا تو گندا تو گندا, حالانکہ ہم بھی گندے وہ بھی گندے ہیں. یہ ایک ہی تھالی کے چٹے بٹے انفارچونیٹلی اس تمام تر کہانی کے کردار ہیں, اور میں اس پہ شرمندگی کا اظہار. اچھا عمران بھائی, جس مطلب رپورٹنگ کے جس شعبے سے آپ کا تعلق ہے, اس میں ایک ڈائلما یہ ہے کہ تعلقات ہونا بہت ضروری ہوتا ہے, اور پولیس والوں کے ساتھ ہی تعلقات ہونے ہیں, یعنی گھوڑے سے گھاس سے دوستی بھی ہے اور گھاس کھانی بھی ہے. اب کیا کیا جائے, آپ اس کو کیسے مینج کرتے ہیں؟ آج تک آپ نے کیسے مینج کیا کہ یار میرے تعلقات ہیں اور میرا سورس بھی یہی ہے, پولیس والے ہی سورس ہوتے ہیں زیادہ تر, کیسے مینج کر لیتے ہیں آپ انہی کے خلاف خبر دینے؟ سر زیرو. یہ 0 تک معاملہ روک کے رکھنا کیسے ممکن ہے؟ آخر انسان ہے نا, 4 دوستوں میں بیٹھا ہوا بندہ کہ آئی جی صاحب دا فون سی کہتے سی خبر روک لیں, اور ڈی آئی جی دا فون سی, تو ایک بندہ فیل تو کرتا ہے نا. میں تو اپنے عزیز و قارب کو بھی کہتا ہوں کوئی خراب کرانا ہے تو مینوں دس دو. اچھا, کیوں؟ کیونکہ میں 10 پرابلمز ہوں گے ان کو میرے سے,
جن سے آپ کو کام ہے. اگر میں ان کو کہوں گا ہو سکتا ہے آپ کا خراب ہی کر دیں, کہتے ہیں گل تو ٹھیک کر رہے ہیں, تو وہ اللہ مجبور اور محتاج نہیں کرتا. اللہ نے ایسی سچویشن میں نہیں ڈالا کہ کسی کا ترلا کرنا پڑے. آپ کا جس باقی رزق خاندان سے اللہ تعالیٰ کا تعلق ہے کام ہے. الحمدللہ, جہاں پر مذہبی اقدار بھی ہیں, جہاں پر سیاست بھی ہے, جہاں پہ کاروبار بھی ہے, اور تمام اپنی اقدار میں رہ کے کیا گیا, اور بڑا فخر ہے اہلیان اکاڑا کو آپ کے پورے خاندان پہ. تو آپ اپنے خاندانی تربیت کو, اپنے جو اوصاف ہیں, پروفیشنل جو آپ کی ویلیوز ہیں, اس میں کتنا کنٹریبیوٹ سمجھتے ہیں, کتنی کنٹریبیوشن ہے ان کی؟ سر میری زندگی کے 2 ہیروز ہیں آنیسٹلی. میں ایک میرے والد اللہ غریق رحمت کرے, اور دوسری میری والدہ کے والد یعنی میرے نانا میاں عبدالعزیز. میاں عبدالعزیز مرحوم, اللہ تعالیٰ ان کو غریق رحمت کرے. اور میں نے ان دونوں شخصیات کے ساتھ ان کے آخری وقت تک وقت گزارا, اور میں یہ اپنے آپ کو سمجھتا ہوں کہ میں نے ان سے سب سے زیادہ سیکھنے والے لوگوں میں شاید میں ہوں گا. تو میرے لیے وہ روشن پہلو ہیں. اچھا, میں بتاتا چلوں کہ ان کے جو نانا مرحوم اور میرے والد مرحوم, ان دونوں نے بائی روڈ, ان 5 دوستوں نے بائی روڈ مختلف ممالک سے ہوتے ہوئے حج کا سفر کیا تھا, اور اس جس گاڑی میں وہ سفر کیا تھا اس کا نام باقاعدہ رکھا تھا, بورڈ لگایا تھا ناکہ حجاز. اور یہ بھی ناکہ حجاز نام جو تجویز کیا تھا وہ مولانا نے کیا, مولانا سید ابوالعلا مودودی مرحوم, اللہ تعالیٰ انہیں غریق رحمت کرے. تو بڑی سعادت کی بات تھی. اچھا جی, سہانا کا سوال 4 آپشنز. سوال یہ ہے, آپ نے چھاپا مارا, ڈرگ مافیا کا بندہ اینٹ اٹھا کر پیچھے دوڑا, کیا کریں گے؟ آپ بھی اینٹ اٹھا لیں گے, تیز بھاگنا شروع کر دیں گے, نیچے بیٹھ جائیں گے, پانی میں چھلانگ لگا دیں گے؟ انہی 4 میں سے دینا جو. جی انہی 4 میں سے. اچھا, اگر پانی قریب ہوگا تو شاید پانی میں لگا دوں گا چھلانگ, اور اگر بھاگنا پڑے گا تو اپنی ٹیم کو پہلے نکالوں گا اور پیچھے خود بھی بھاگوں گا, بیکاز ہم بچے تو ڈیٹا بچے گا نا, بیکاز ہمارے لیے وہ ڈیٹا امپورٹنٹ ہے جو ان کو ایکسپوز کرے گا, اور اگر ڈیٹا پیچھے رہ گیا تو سب باقی گیا. کزن کیا مجھے لینا ایک چھوٹا سا وقفہ, ہمارے ساتھ رہیے گا. اچھا جی, دیس کا ماضی, پھر وہی مسئلہ کہ بعض لوگوں کے نزدیک یہ واقعی قصہ پارینہ ماضی ہے, لیکن بعض لوگ کہیں گے کہ نہیں جی, ابھی بھی یہ پریکٹس جو ہے ہمارے ہاں تو دیکھنے میں آتی ہے, اور وہ ہے یہ جو جانوروں کے تماشے ہیں, بندر کا تماشا, ریچھ کا تماشا گلیوں میں, بکریوں کا عام طور پہ. میرا خیال ہے بڑے شہروں میں رہنے والے جو آج کے, جن کو کہنا چاہیے جینزی ہیں, انہوں نے تو میں پورے یقین کے ساتھ کہہ سکتا ہوں کہ زندگی بھر بندر کا تماشا نہیں دیکھا ہوگا. نہیں دیکھا ہوگا, بالکل. اور ویسے بھی سنا ہے یہ جو حقوق حیوانات کی تنظیمیں ہیں, اینیمل رائٹس, انہوں نے ریچھ, خاص طور پہ ریچھ کے تماشے پہ, بندر کے تماشے پہ پابندی لگا دی ہوئی ہے. لیکن بندر کا تماشا اب تماشا نہیں ہے, لیکن عام طور پہ شہروں میں کہیں نظر آ جاتا ہے کہ بندر ہاتھ میں پکڑ کے بھیک مانگی جاتی ہے. صرف بندر کا تماشا نہیں, بندر صرف سلام کر سکتا ہے مشکل سے. پہلے تو سسرال بھی بہت باقاعدگی سے آتا جاتا تھا, لال ٹوپی پہن کے, ہاتھ پیچھے کر کے. اچھا, ویسے یہ بڑی عجیب بات ہے کہ بندر کو کیسے پتا چل گیا ہے کہ سسرال جاتے ہوئے ہاتھ پیچھے ہونے چاہیے یا آگے باادب انداز میں باندھے ہونے چاہیے؟ سر آپ پرسنل ہو رہے ہیں, میں بھی تم ہاتھ باندھنے کا سٹائل بدل لو نا. میں بندر کی بات کر رہا ہوں. اچھا, میں بھی یہی پوچھنا چاہ رہی تھی کہ بندر سسرال ہی کیوں جاتا ہے؟ بندر سسرال نہیں جاتا, سسرال جانے والا عام طور پہ بندر لگ رہا ہوتا. سر ویسے سانپ بھی اب نہیں دکھتا. آستین جھاڑ کے دیکھیں, سانپ آپ کا تماشا دیکھنے کے لیے بےتاب بیٹھا ہوگا. سر میں بات یہ کر رہا ہوں کہ سانپوں کا جو سپیرے ہوتے تھے وہ والا بھی دور ختم ہو گیا, وہ بھی نظر نہیں آتا. سپیرے سارے نیولے اور سانپ کی لڑائی جو آج تک کسی نے نہیں دیکھی. نہیں دیکھی. اور تماشا اس نے ہر بندے نے زندگی میں 100 بار دیکھا ہوا ہے, انتظار بھی کیا ہوا ہے, لیکن سانپ اور نیولا لڑتے ہوئے کبھی نہیں دیکھے کسی نے. یہ ایسا تماشا ہوتا تھا جو 2-2, 3-3 گھنٹے تک جاری رہتا تھا. باقاعدہ ایک سما باندھ کے رکھتا تھا مداری جو ہے اس کا کہ جی ابھی میں سانپ اور اس کی نیولے کی لڑائی کراؤں گا,
اور وہ لپیٹ لیتا تھا, پیسے اکٹھے کر لیتا تھا, آٹا اکٹھا کر لیتا تھا جو گھر میں, لیکن لڑائی نہیں کبھی دکھائی تھی. سر کیونکہ بھئی ایک ہی سانپ تھا, اس کے پاس ایک ہی نیولا ہوتا تھا, وہ اگر لڑ پڑے تو باقی کیا بچتا. سر ویسے مداری نے سارا جو تماشا سجایا ہوتا تھا نا وہ اپنی زبان پہ سجایا ہوتا ہاں بالکل, تھا. سپنی اتنی سی رکھی ہوئی ہوتی تھی, ٹھیک ہے, اور فضائل بیان کر رہا ہوتا تھا ایناکونڈا کے, اوئے ہوئے, کوبرا کے, شیش ناگ, باتیں ایسی سنا رہے ہوتے تھے, اور آخر میں پٹاری میں سے اتنی سی سپنی سے نکال کے, اچھا اس سے بھی لوگ وہ ڈرتے ویسے ہی مطلب جب کھولتا تھا نا تو یہ رسک موجود ہوتا تھا کہ اندر ہی نہ دم توڑ گئی ہو. ایک جو تماشا جو باقاعدہ جس کی تربیت دی جاتی تھی, ایک تو بندر کی کسی حد تک ٹریننگ کی ہوتی تھی, وہ بھی زیادہ سے زیادہ یہی ہوتی تھی کہ وہ ہاتھ باندھ کے سورے جاتا تھا, سسرال جاتا تھا, سلوٹ مارتا تھا, سائیکل بھی چلاتا ہے, سائیکل بھی چلاتا تھا. دوسرا جو بکری کے بارے میں ہے نا, وہ اس کو وہ جو پوٹ لکڑی کے پائے بنائے ہوتے تھے اوپر نیچے, پھر ایک پہ, پھر تین پہ, پھر چار پہ, اس پہ پھر وہ چاروں پاؤں اس کے ایک پہ ہوتے تھے, وہ چند لمحوں کے لیے اس کو کھڑا کرتا تھا. یہ واقعی پریکٹس ہوتی تھی اور یہ دیکھنے لائق ہوتی تھی. ہم نے اپنی دیس زیادہ تر جو ہے, ہاں ہم نے دیس بک میں بھی کیا. سب سے خوبصورت بات یہ ہوتی تھی اس دور کی کہ لوگ نا آٹا بے دریغ دیتے تھے لا کے, اب تو جو آج ناپید ہے. اور ایک چیز اور نوٹ کی ہوگی کہ سپیرے کو جب وہ ڈستا تھا تو وہ نارملی اس کو ڈسواتا تھا سپیرا, کیونکہ اس کے دانت ٹوٹے ہوئے ہوتے. نہیں دانت ہوتے بھی تھے, زہر نہیں ہوتا تھا. زہر نہیں ہوتا. سر اسی چیز کا فائدہ یہ سپیرے اٹھاتے تھے. سانپ کا تماشا تو چلے ایک طرف ہے, وہ ساتھ میں انگوٹھیوں کے نگ بھی بیچتے تھے. جو اچھا یہ جو بیچنے والے تھے نا, ادویات بیچنے والے, نگ بیچنے والے, اور پتہ نہیں کیا کیا بیچتے تھے, وہ ایک دوسرا موضوع ہے. ہم بات کر رہے ہیں جو خالصتاً تماشا دکھاتے تھے نا, بچوں کو تماشا دکھاتے تھے. ریچھ کی لڑائی, نیولے اور سانپ کی لڑائی, بکری کا تماشا, بندر کا تماشا, یہ ایک کلچر ہوتا تھا جو بچے شوق سے دیکھتے تھے, بڑے بھی دیکھتے تھے. اس میں سب سے جو بڑی بات ہوتی تھی نا, وہ یہ ہوتی تھی کہ اس کے جو زبان کا کمال ہوتا تھا نا مداری کا, وہ اس کو بات کو طول دیتا تھا. اب تماشا تو اس کے دکھانے کے لیے ایک چیز ہی ہوتی تھی, وہ 2 منٹ کا تماشا ختم ہو جاتا تھا جو اس نے دکھانا. ایک سانپ ہوتا تھا, خالی 4 پٹاریاں ہوتی تھیں, ایک میں سانپ ہوتا تھا یا 2 میں ہوتا تھا, باقی اس نے 6-7 رکھے ہوتے تھے. جیسے اس سے نیچے والا جو سب سے بڑی پٹاری ہے, اس میں اس نے کوئی کوبرا نکال لے گا, لیکن وہ خالی ہوتی تھی, اس میں اس نے اپنی رات کی روٹی رکھی ہوتی تھی. اچھا وہ اصل میں اس کا کمال یہ ہوتا تھا کہ وہ بات کو اتنا طول دے دیتا تھا, مثالیں دے دے کے. اس دوران وہ گھروں سے وہ پیسے اکٹھے کرتا تھا, یا ٹوٹی ہوئی جوتیاں اکٹھی کرتا تھا, ربڑ یا آٹا اکٹھا کرتا تھا. یس, اور اس کی کہانیاں اتنی مزے کی ہوتی تھی کہ بندہ سنتا ہی رہتا تھا. اس وقت ہی اتنا ہوتا تھا, موبائل ہوتے نہیں تھے, یہی ایک انٹرٹینمنٹ ہوتی تھی. وہ ٹکا کے لوگ گھر سے سودا لینے آتے تھے اور وہاں کھڑے ہو کے تماشا دیکھنے لگ گئے تھے. ڈمبرو سب بجانا اور سارے بچے خواتین سب گیٹوں سے باہر. لو جی. اچھا جی, اب چلتے ہیں آج کی خبر کی جانب, اور خبر بہت مزے کی ہے. یہ سنتے ہی آپ لوگوں کا دل بھی بلیوں اچھلے گا. واو. کوئٹہ میں انوکھی شادی, باپ اور 2 بیٹوں کی ایک ہی دن میں بارات. تینوں دلہے ایک ساتھ پنڈال میں پہنچے. باپ کی تیسری جبکہ بیٹوں کی پہلی شادی تھی. اور خبر کی ویڈیو بھی موجود ہے جو میں آپ کو دکھانے والی ہوں. واہ 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 واہ. اچھا, باپ کی ٹور سے لگ رہا ہے پہلی ہے اور بچوں کی تیسری ہے, جس طرح وہ دبکے ہوئے ہیں بیچارے. سر باپ کی پہلی تو بچے کہاں سے آ گئے؟ میں نے کہا لگ رہا ہے. سر مجھے لگتا ہے باپ کو تیسری شادی کی اجازت تب ملی ہوگی جب بچوں نے کہا ہوگا ابا ساڑی نال کرا. میرا خیال ہے کہ شادی ہال نے پیکج دیا ہوگا کوئی. بہت اچھے. بنتا ہے. سر یہ بیٹے جب گھر جائیں گے تو ان کی ماں ان کے سر سے لوٹا وارے گی, یہ باپ کے سر سے کیا وارا جائے گا؟ سوٹا. میں بتاؤں جنید سب کیا سوچ رہے ہیں, کیا کہ یہ سارے ایسے رواج کوئٹہ میں کیوں ہیں, لاہور میں کیوں نہیں ہیں؟ نہیں یہ نہیں سوچ رہا, میں یہ سوچ رہا ہوں کہ میں کوئٹہ میں کیوں نہیں ہوں. اچھا سر, آپ نے بیچ بازار ہنڈیا پھوٹنے کا تو سنا ہو, آج کی ویڈیو بھی ایسی ہے, دیکھیے ذرا. او خیر, بیچ شادی کے ہنڈیا پھوٹی ہے. اس کو کتنا غصہ آ رہا ہوگا. اب نہیں یہ پہنتا ہار. میرے خیال سے یہ اس کا کوئی شریک ہے, جان بوجھ کے کیا ہے. دیکھو اچھا بڑا بیچارہ, اس کو پتا تھا جو ہار پہنا رہا ہے, اس کو صاف پتا ہے, جس طرح اس نے رگڑ کے ہار پہنایا ہے نا.
सर फौरन से 25 साल से 40 साल का हो गया। हाँ, हाय अल्लाह। अब अगली शादी पे ये दूल्हा अपने माथे पे लिख के लगाएगा, हाँ। धाती तार से बने हुए हार पहनाना मना है। जैसे वैसे- धाती तार से पतंग उड़ाना मना है। सर ये भी तो हो सकता है कि हार पहनाने वाला दूल्हे का रकीब हो। हाँ। लाला मुझे लग रहा है तुम सच कह रहे हो। इतनी रगड़ के बेचारे ने विग नहीं पहनी होगी जितना रगड़ के उसने हार पहनाया। सर वैसे हार पहनाने वाले ने तसल्ली दी होगी दूल्हे को, वो चल खैर है यार, हार से गंजा हो गया, बाद में बीवी की जूतियों से भी हो ही जाना था। हाँ। अच्छा जी, अब हम गाना सुनेंगे फरीद खान का। जी। तेरे बिना जिंदगी उदास सोहणीए मैनू दे दे कोई जहर दा गलास सोहणीए मेरी मुद्दतां दी मिट जाए प्यास सोहणीए मैनू लभदा ना मेरा कोई तबीब सोहणीए मैनू लग गई बीमारी अजीब सोहणीए मैं तो रुस गए ने मेरे ही नसीब सोहणीए होके मस्त मलंग फिरा दुनिया तो तंग फिरा दुखां दे मैं संग फिरा होके मस्त मलंग फिरा दुनिया तो तंग फिरा दुखां दे मैं संग फिरा बन जांदी मैं तेरा पानी भरना सी नाल खलोंदी जे तू मेरे डरने ते तो डरना सी तेरियां अखां वाली लो ने दिल नू अन्ना कर छड़िया मोमबत्ती दे हथों भी अज इस सूरज ने मरना सी नी तू चिट्टा दिन कीता है हनेरा सोहणीए मेरे वेड़े तो नाराज सवेरा सोहणीए तेनू फुल्लां दियां पत्तियां च रखना सी मैं कातो आलने च जा लाया डेरा सोहणीए मेरे दिल दा परोना तेरे बाज कोई ना गुंगा काए बने राए उदास सोहणीए गल हक दी जे गल करा हक ए होए तू नी मेरी ते मैं अज भी हां तेरा सोहणीए मेरी हड्डियां नू खाई जांदा मास सोहणीए कर थोड़ा जिहा मेरा एहसास सोहणीए। वाह, बहुत अच्छा लगा। Very nice. बहुत अच्छा। नाज़रीन, ये था आज का देश बुक और चलते चलते आज की हिकमत से भरपूर बात। जिंदगी के हर लम्हे में खुश रहें, मुस्कुराते रहें और किसी को महसूस ही ना होने दें कि आप शादीशुदा हैं। नाज़रीन, खुश रहें, खुश रखें। आपसे मुलाकात होगी इंशाल्लाह कल। अल्लाह।